رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے۔ یہ 8 آیتوں پر مشتمل سورہ سوال اس بات کا ہے کہ کیا اس سورے کی کم فضیلت ہے یا زیادہ فضیلت ہے؟ تو اس سورے کی فضیلت کے بارے میں رسول اسلام سے حدیث وارد ہوئی ہے۔ علامہ سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب البرہان فی تفسیر القرآن میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا، کس میں؟ واجب نماز میں اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ 100 شہید، ایک شہید کا ثواب ہم سے گنا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو شخص راہ خدا میں شہید ہو اس کو کبھی بھی مردہ شمار نہ کرنا، کبھی گمان نہ کرنا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ وہ شہید ہے۔ پھر حدیث آگے بڑھی، جس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں، علامہ سید ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص سورہ تکاثر کو مستحبی نماز میں، نافلہ نماز میں اگر پڑھے گا تو اس کو 50 شہید کا ثواب ملے گا، 50 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جو ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ صرف آل محمد کی محبت ہے کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ آل محمد کا یہ کرم ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرو گے تو شہید مرو گے۔ پھر حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، کب؟ بارش کے نازل ہوتے وقت، تو اللہ اس کے تمام گناہ کو معاف فرمائے گا۔ یہ بڑی بات ہے عزیزوں۔ یہ چھوٹا سا سورہ 8 آیتوں پر مشتمل سورہ یہ تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ اگر جو شخص واجب نماز میں پڑھے گا تو 100 شہید، اگر مستحب نماز میں پڑھے گا، مستحبی نماز میں پڑھے گا تو 50 شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر بارش کے وقت اگر اسی سورے کی تلاوت کرے تو اس کی گناہ کو معاف فرمائے گا۔ پروردگار عالم اس سورے میں فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے سوال کیا جائے گا، لتسألن یوم
यौमइज़िन अनि नईम, तुमसे सवाल किया जाएगा नईम के बारे में। नईम के बारे में, नईम क्या है अजीज़ान गिरामी, नईम क्या है? 8वें इमाम बैठे थे, सहाबियों का मजमा था, कई गिरोह में बैठे थे, इतने में 8वें इमाम ने फरमाया लैसा फी दुनिया नईमुन हकीकी, कि दुनिया में नईम हकीकी है ही नहीं। अब एक गिरोह ने कहा फर्जंदे रसूल ये कैसे हो सकता है, जबकि अल्लाह कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनि नईम, कि तुम पूछे जाओगे नईम के बारे में। तो इमाम ने फरमाया कि इस नईम से क्या मुराद है? किसी ने कहा ठंडा पानी, किसी ने कहा बेहतरीन ग़िज़ा, किसी ने कहा ठंडा पानी, किसी ने कहा बेहतरीन ग़िज़ा, किसी ने कहा अन्नौमुत तय्यब, बेहतरीन किस्म की नींद भी नईम है। इमाम ने फरमाया कि यही आयत इसी के बारे में मेरे जद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जब पूछा गया नईम के बारे में तो इमाम ने कहा उस जमाने में भी लोगों ने यही तफसीर की, क्या? अन्नौमुत तय्यब, बेहतरीन किस्म की नींद भी नईम है। फिर पूछा बताओ नईम क्या है? लोगों ने कहा ठंडा पानी, अलमाउल बारिद, ठंडा पानी भी नईम है। तो इमाम ने कहा कि तुम लोग मखलूकीन खुदा से खुदा को गया गुजरा समझे हो। कहा क्यों? इसलिए कि जब अबू हनीफा सवाल करते हैं कि नईम क्या है, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम नईम के बारे में जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, नईम के बारे में मैं नहीं जानता। तो कहा सुनो नईम के बारे में क्या सवाल होगा? तो अबू हनीफा ने कहा ठंडा पानी, बेहतरीन किस्म की नींद, अच्छी ग़िज़ा, इसी के बारे में सवाल करेगा खुदा। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा लयतूलुन्ना वक़ूफ़ुका बैन यदिल्लाह, अगर ऐसी बात है तो तुम खुदा के सामने सबसे ज्यादा खड़े रहोगे। क्यों? लयतूलुन्ना वक़ूफ़ुका बैन यदिल्लाह, तुम अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा खड़े रहोगे। क्यों? इसलिए कि जब इंसान इस दुनिया में आया है तो क्या एक किस्म का खाना खाया है और एक दफ़ा खाया है? न जाने हज़ारों लाखों करोड़ों लुक़मे खाए हैं। अगर करोड़ों लुक़मे का परवरदिगार आलम सवाल करेगा तो बंदा कितनी देर खड़ा रहेगा? और ये भी पूछेगा हलाल खाया था कि हराम खाया था। तो इमाम ने फरमाया कि नईम ये नहीं है। तो अब ये रिवायत बयान कर रही है, इस रिवायत को भी अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने नकल किया है। अब क्या कहा? नईम न खाना है न पीना। ये अलग बात है कि अल्लाह ने कहा अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत को दिया है, नेमतों से नवाजा है, उसके बारे में तुम बयान करो, नेमतों के बारे में बयान करो। लेकिन अल्लाह ने अगर तुमको 1000 नेमतें अता की हैं, मसलन एक शख्स है कि जिसने बहुत अच्छे काम किए 1000 मरतबा, लेकिन अगर वो 1000 से ज़्यादा 1001 कर दिया तो झूठ हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो नईम है क्या? जब 8वें इमाम से पूछा नईम है क्या, तो इमाम ने पूछा नईम के बारे में नहीं जानते। तो लोगों ने कहा नहीं, नईम के बारे में नहीं जानते। तो इमाम ने फरमाया वलाकिन नईमा हुब्बुना अहलल बैत व मवालातुना, सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नईम तुम नहीं समझोगे, ना समझते हो कि नईम है क्या। हाँ, नेमत खाना पीना सोना ये सब नेमत है। अल्लाह ने अजसाम दिए, अजसाम में हर अज्जा को दिए, ये नेमत है। जब अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूल इस्लाम को हुक्म हुआ इस आयत की तफसीर बयान करने के लिए, तो क्या किया रसूल ने? अल्लाह ने कहा, यानी इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि इस आयत के बारे में खाना पीना तो नेमत है, लेकिन जो खुसूसी बात है वो रसूल इस्लाम को हुक्म हुआ, वो क्या? ऐ हद्दिसहुम बिफ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
اے حدثہم بفضائل علی علیہ السلام. یقیناً عزیزو، علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہر انسان سے ہضم نہیں ہو سکتی. ہضم ہونے کے لیے ہاضمہ درست ہونا چاہیے، عقل بھی درست ہونا چاہیے. جب تھوڑی سی فضیلت کتابوں میں آتی ہے تو لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آیا. بھائی جب علی کعبے میں آیا تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی، تمہارے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب مشہور واقعہ جناب سلمان فارسی سے رسول اسلام نے مولائے کائنات کی فضیلت کو بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا سلمان اس فضیلت کو کسی سے بتانا نہیں، اس فضیلت کو کسی کو بتانا نہیں، چھپائے رکھنا. جناب سلمان نکلے اور گھر گئے. اب بستر استراحت پہ لیٹے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے، لیکن نیند آ ہی نہیں رہی ہے. جب رات کا کچھ حصہ گزرا نیند نہ آئی. اب جناب سلمان فارسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک کنویں کے پاس گئے اور کنویں کو جو رسول اسلام نے بیان کیا تھا سب کنویں کو سنا دیا. اب جب کنویں کو سنا دیا واپس چلے آئے. اب وہ کنواں کیسا تھا؟ وہ کنواں تھا اندھا. اب اس کنویں میں درخت نکلے، درخت پر پتے نکلے. اب وہ درخت سوکھا، اب وہ پتا بکھرا، مدینے کی گلیوں میں نکلا. اب جب پتا بکھرا مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا ہوا گزرتا ہوا ہر ایک کے دروازے پر پہنچا. جب لوگ اپنے اپنے گھروں سے قدم کو باہر نکالا، لوگوں نے دیکھا یہ پتا. اب لیا اور رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول نے پوچھا بتاؤ ہوا کیا؟ رسول نے پوچھا بتاؤ ہوا کیا؟ کہا اس لیے یہ واقعہ ایسا ہے لو ان اہل الارض یحبون علیا کما تحب اہل السماء لما خلق اللہ النار. اگر اہل زمین علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے جیسے آسمان والے محبت کرتے ہیں تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اب جناب سلمان فارسی کو رسول اسلام نے بلایا، کہا سلمان قریب آؤ. سلمان سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ کیا تم نے کسی کو بیان کیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہیں بیان کیا. کہا تو یہ باتیں کیسے منتشر ہو گئی؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک کنویں کو بیان کیا، شاید کنویں میں پتے نکلے ہو، پتے نکلے ہو اس کی وجہ سے بکھرو. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ جب اندھا کنواں فضیلت علی برداشت نہیں کر سکتا تو قلب سلمان کیسے برداشت کرے گا؟ جب قلب سلمان، جب کنواں علی کی فضیلت کو برداشت نہیں کر سکتا تو قلب سلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عزیزوں جناب ابو ذر غفاری سے روایت ہے، کلمۃ الحق میں، یہ حیدرآباد کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے جناب ابو ذر غفاری سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جس نے آپ کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا. جس نے آپ کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ اسی طریقے کے جملے معروف ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے دعائے عرفات میں ایک جملے ہیں، وہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم خدا اس کا کیا ہوگا کہ جس نے تجھے پا لیا اور کچھ نہیں کھویا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اور رسول فرما رہے یا علی جس نے آپ کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا. اسبغ بن نباتہ مولائے کائنات کے چاہنے والے صحابی ہیں. اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا، مولا فرماتے ہیں اے اسبغ لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ جو رسول کی سنت کو بدل رہے ہیں، رسول کی سنت کو بدل رہے ہیں. اور یہی نہیں
بلکہ جانشین رسول خدا کو چھوڑ رہے ہیں، جانشین رسول خدا کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پوری دنیا میں اپنی سلطنت بھی قائم کر لے، حکومت بھی قائم کر لے، اپنا جاہ و حشم بھی بنا لے، لیکن اگر علی کو چھوڑ دیا تو کچھ نہیں پایا، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا۔ اس لیے کہ علی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ اب لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر جب غلبہ نہ پا سکے تو علی کو چھوڑ کر دوسرے طرف چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی ابن ابی طالب وہ واحد ذات ہیں۔ 10ویں امام کے زمانے میں ایک ہند سے قافلہ آیا، 10ویں امام تشریف فرما تھے، اتنے میں اہل ہند آئے اور آنے کے بعد امام علیہ السلام سے باتیں کی، سوال کیا، جواب ملا، چلے گئے۔ قریب میں ایک صحابی، محترم صحابی جس کا نام ابو ہاشم جعفری، وہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں سوال آیا، وہ یہ کہ میں امام کے ساتھ کافی عرصے سے ہوں اور امام کبھی ہند کا سفر نہیں کر پائے، یعنی امام ہندوستان گئے ہی نہیں، ہند گئے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے امام اس زبان میں گفتگو کر لیں؟ چونکہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، چونکہ یہ بغداد کا واقعہ تھا لہذا ان کے ذہن میں سوال آیا۔ اب امام سے پوچھتے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہند کا سفر بھی نہیں کیا اور آپ ہند گئے بھی نہیں اور آپ انہی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ابو ہاشم جعفری اس میں بڑی بات نہیں ہے، زمین سے ایک سنگریزے اٹھاؤ۔ سنگریزے کو اٹھوایا اور امام نے فرمایا ابو ہاشم جعفری یہ سنگریزے مجھے دو۔ جب سنگریزوں کو لیا زبان اقدس پر رکھا اور رکھنے کے بعد ابو ہاشم جعفری کو دیا اور کہتے ہیں اے ابو ہاشم جعفری اس کو تم اپنی زبان پر رکھو۔ اب جیسے ہی ابو ہاشم جعفری نے اس سنگریزے کو اپنی زبان پر رکھا 73 زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ جب امام کے لعاب اقدس سے ابو ہاشم جعفری متمسک ہوئی، کون سی سنگریزے، اس کو جب زبان پر رکھا تو 73 زبان پر عبور حاصل ہو گیا، یعنی 73 زبان کے عالم ہو گئے۔ میں کہوں گا ابو ہاشم جعفری جب امام کے لعاب میں اتنا اثر ہے تو لہو میں کتنا اثر ہوگا؟ جب امام کے لعاب میں اثر ہے، جب امام کے لعاب میں اثر ہے تو رسول کے لعاب میں کتنا اثر ہوگا؟ بھائی رسول کے لعاب کا اثر دیکھنا ہو تو آئیے 16 رجب کو چلتے ہیں، جب مولائے کائنات نے رسول کی زبان چوسی تو رسول اسلام سے کہا یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہیے تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ لعاب رسول کا یہ اثر ہے اور لعاب آل رسول کا اثر بھی بہت زیادہ ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک جملہ فرمایا، وہ کیا؟ من والاکم فقد والا اللہ، من آداکم فقد آد اللہ، من احبکم فقد احب اللہ، ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآیت المخزونہ والامانة المحفوظہ والباب المبتلى به الناس۔ اب جملہ یہ ہے من آتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک۔ کیا فرمایا؟ جو آپ تک آیا وہ نجات پا گیا، جو
آپ تک نہ آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ہم سے دنیا یہ سوال نہ کرے کہ آپ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ بھائی جب تمہارے بڑے سردار نے جب علی سے تھوڑا سا ہٹے تو انہوں نے کہا لولا علی لہلک فلاں۔ بھائی اگر وہ علی سے مدد نہ لیتے تو وہ خود ہلاک ہوتے۔ لہذا ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم علی کو چاہتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اسلام نے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں فضیلتوں کے بارے میں ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، نہیں فضیلت ہضم ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کی فضیلت ایسی ہے کہ نہ آدم کے پاس ہے، نہ جناب نوح کے پاس ہے، نہ جناب عیسیٰ کے پاس ہے، نہ جناب موسیٰ کے پاس ہے، نہ جناب لقمان کے پاس ہے۔ کیوں؟ نہ جناب یوسف کے پاس ہے، نہ جناب زکریہ کے پاس ہے، نہ جناب اسماعیل کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب اگر نماز پڑھیں تو بڑی بات، بہت ثواب ہے۔ یقیناً عزیزوں، علی ابن ابی طالب نے جتنی علیہ السلام نے جتنی بھی عبادت کی اس کے ثواب کا کوئی بھی احسان نہیں کیا جا سکتا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار بھی ثواب کا کام کرتی ہے۔ کیسے؟ کا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ جب مولائے کائنات کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے تو مولائے کائنات نے نہ جانے کتنی ضربت چلائی کافروں کے مقابل میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہر انسان سے ہضم نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے بہت دشمنی کی گئی، اور یہی دشمنی تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا واقع ہو گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو جواب آیا بغضاً لابیک، ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارباب ازا مدینے میں ایک گھر تھا، اور ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک بچہ تھا، اور خاتون کا کام یہ تھا جب اس کا شوہر انتقال کر چکا تو اس کا بچہ 3 سے 4 سال کی عمر کا تھا۔ بس بچہ اتنا بڑا تھا کہ تکلم کر لے، گفتگو کر لے، بات کر لے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اماں ہم مر جائیں گے۔ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ کئی دن سے اس کی ماں مریض تھی، حالت مرض میں تھی، اور والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس بچے نے جب اپنی ماں سے پوچھا اماں کیا کوئی مدینے میں ایسا گھر نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں تو میری حاجت پوری ہو سکے، میں کھانا کھا سکوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، وہ گھر بہت دور ہے، اس لیے کہ یہ خاتون جو تھی مدینے کے ایک کنارے پہ تھی، تھوڑا مدینے سے ہٹ کر اس کا گھر تھا۔ اب وہ خاتون کہتی بیٹا تم بچے ہو، ابھی چھوٹے ہو، وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس بچے نے اصرار کیا اماں آپ وہ گھر بتائیں، میں اس گھر پر جاؤں گا۔ اماں آپ اس گھر کو بتائیں۔ کیوں؟ ارباب ازا کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا دیکھو جب تم مدینے میں داخل ہونا تو تم پوچھنا کہ محلے بنی ہاشم کہاں ہے۔ جب محلے بنی ہاشم میں جانا تو تم پوچھنا کہ فاطمہ کا گھر کہاں ہے، شہزادی کونین کا گھر کہاں ہے۔ ارباب ازا اب وہ بچہ چلا، مدینے میں پہنچا، مدینے کی گلیوں سے لڑکھڑاتا ہوا محلے بنی ہاشم میں پہنچا۔ جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ بنت رسول کا گھر کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بنت رسول کا گھر
وہ ہے۔ اب وہ بچہ داخل ہوا، جب گھر میں گیا تو مولائے کائنات نے دیکھا، شہزادی کونین نے دیکھا بچہ بہت نحیف لاغر ہو گیا ہے۔ ارباب ادا جناب شہزادی کونین آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد پوچھا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس بچے نے کہا شہزادی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ مریض ہیں، شہزادی میں کئی دنوں سے بھوکا و پیاسا ہوں، شہزادی مجھے کچھ کھانا دے دیجئے۔ ارباب ادا جناب شہزادی کونین نے فضہ کو بلایا اور فضہ سے کہا فضہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے شہزادی اگر گھر میں کچھ ہوتا تو حسنین بھوکے رہتے۔ جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں ارباب ازا وہ وقت آیا کہ جب جناب شہزادی کونین نے مولائے کائنات کو ایک چادر دی اور کہا اے علی جائیے آپ اس کو گروی رکھیے اور گندم لائیے۔ جب گندم آ گیا اب شہزادی کونین نے چکی پیس کر آٹے کو تیار کیا، اب آٹے کو گوندا، روٹی بنائی، جب روٹی بن چکی اس بچے کے سامنے پیش کیا اور بچے سے کہا بیٹا تم کھا لو، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ وہ بچے نے جب کھانا کھا لیا تو شہزادی کونین نے اس کے دامن میں روٹی کو باندھ دیا اور وہ باندھنے کے بعد شہزادی نے کہا بیٹا تم جاؤ روٹی کو لے کر کے جاؤ۔ اب وہ بچہ باغیرت تھا، اس نے کہا شہزادی آپ کے بچے بھی تو بھوکے ہیں۔ ہار باب ادا وہ بچہ باغیرت تھا، اس نے اظہار محبت کیا۔ اب شہزادی نے کہا بیٹا تمہارے سر پر تمہارے باپ کا سایہ نہیں ہے، تم روٹی کو لے کر جاؤ۔ ارباب ازا یہ اہل بیت کا کرم ہے، میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے پر اتنا رحم کیا، لیکن آپ کا بیٹا حسین جب کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کو لے کر ظالموں سے طلب کرے گا اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اے ظالموں تم ایک قطرہ آب دے دو لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں شہزادی آپ تو دور کی بات، آپ کے پوتے کو تیرے سے شعبہ سے قتل کیا جائے گا۔ ہاں ارباب ادا کربلا کا وہ عجیب منظر ہے، ایک واقعہ نظر کر رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے باوفا باغیرت شجاع غازی ابو الفضل العباس فرات کی طرف چلے، اب جب فرات پر پہنچے تو جناب سکینہ کا یہ عالم ہے کہ ننھے بچوں کو جمع کیے ہوئی ہیں اور کہتی ہیں اے بچوں گھبراؤ نہیں میرا چچا پانی لے کر آئے گا، اے بچوں گھبراؤ نہیں میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ ارباب ادا جب مولا عباس علیہ السلام فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں بچوں کی نظر علم کے اوپر ہے، جیسے ہی علم بڑھا بچوں کی ڈھارس بڑھی، ایک مرتبہ علم جھکا، جناب سکینہ کا دل لڑکھڑایا۔ ہار باب ادا جب مولا عباس علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اب غازی ابو الفضل العباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جیسے ہی علم کو لے کر کے آئے کیا دیکھا بچے تڑپ گئے، کیا دیکھا علم تو آیا علمدار نہ آیا۔ ارباب اعضا اتنے میں ایک شکی نے ایسا جملہ کہا، اب ایک شکی نے ایسا جملہ کہا کہ اے لوگوں حملہ کرو، جس کا خوف تھا وہ عباس مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمر